شاہ قبلہ تشریف لائے ہوئے ہیں. آئیے محبت و احترام کے ساتھ حضرت کا استقبال خیر مقدم کر لیں. جس کو جو بھی بلند آواز سے اپنے سینے کا زور لگا کے بولے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول بس اللہ، بچے اعلیٰ حضرت، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، خلیفہ حضور قائد ملت، زندہ باد، بلند آواز سے بولے خلیفہ حضور قائد ملت، زندہ باد، حضرت سید ولی میاں شاہ صاحب قبلہ، زندہ باد، حضرت سید ولی میاں شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. ممبر نور پہ تشریف فرما بوقار علماء کرام، بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت حافظ و قاری جمال احمد قادری صاحب قبلہ حضرت حافظ مبارک علی صاحب قبلہ، اور ہمارے ساتھ تشریف لائے مولانا شاہد حنفی صاحب، کونین بھائی ہمارے، اور آپ سب تمام حاضرین، پردے میں سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سننے اور سنانے سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنے غلامی کا ثبوت دے، اور مل کر آواز بلند ہوتے پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین محفل، رات کے 1:15 بج رہے ہیں، وقت 12:40 ہو رہا ہے، اور چونکہ میں دیکھ رہا کہ شاید یہاں پر یہ ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ 12:30 بجے قریب جلسہ سنتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. اتنی خاموشی سے آپ سب سماعت کر رہے ہیں، اتنی اچھی نعت شریف، بالکل صحیح بات کہی مولانا شاہد صاحب نے کہ یقیناً جو 40-50 ہزار نذرانے لے کر نعت شریف پڑھتے ہیں، ان کو عوام جو ہے بہت ایک دم سب چھوڑ کر کے ایک ہی طرف ان کا ذہن ہوتا ہے سننے کا. لیکن جو خلوص کے ساتھ کیا بات ہے، بنا کسی مطلب کے، بنا کسی چاہت کے، خلوص کے ساتھ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، نہ جانے ہمارا دل ان کی طرف کیوں نہیں جاتا. ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی کمی ہے، بلکہ سوچنا یہ چاہیے وہ تو حضور کی تعریف کر رہے، ہمارا دل کیوں نہیں جا رہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر کمی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت دیر سے ممبر پہ میں حاضر ہوں. کونین بھائی نے بڑی تعریفیں میری کر دی.
لیکن میں بالکل کسی تعریف کے لائق نہیں، اللہ اور یقیناً سید زادہ ہوں تو اس حیثیت سے لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر صحیح میں دیکھا جائے تو ہمارے اندر کوئی خاصیت نہیں۔ اللہ محفل میں تشریف فرما باوقار علماء کرام، بہت دیری سے میں کرسی پر اس پہ میں بیٹھا ہوں، اور جب میں بیٹھ رہا تھا تبھی میں نے کہا کہ حضرت کو بیٹھایا جائے، کیونکہ میں مہمان ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں میں پورے ہندوستان میں بہت جگہ میں جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں صرف یہاں پہ آیا، اللہ کا شکر ہے اور بے پناہ اللہ کا شکر ہے، بہت جگہ میں جاتا ہوں، لیکن مجھے ممبر پہ بیٹھا دیا جاتا، کرسیوں پہ بیٹھا دیا جاتا، وہ لوگوں کی محبتیں ہیں، لیکن میرا دل ایسا نہیں ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ علماء کرام نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر کیوں بیٹھوں، لیکن پھر بھی لوگ مہمان سمجھ کر بیٹھا دیتے ہیں، لوگوں کی محبت ہے۔ بہت دیری سے میرا دل کر رہا کہ میں کسی طریقے سے کسی کو اشارہ کر کے کہوں کہ حضرت کو بھی کرسی پہ بیٹھایا جائے، لیکن میں نہیں کہہ پاتا، لیکن اگر کسی کو میری آواز پہنچ رہی ہو تو بیٹھا دیا جائے، کیونکہ میرا دل ہمیشہ نہیں کرتا، کسی کے لیے کرتا ہے، نہ جانے کیوں بہت دیری سے کر رہا، بس حضرت کے لیے کوئی کرسی بیٹھا دیا جائے تو اچھا رہے گا، مجھے بولنے میں بھی تھوڑا سا ایک الگ ہی لطف آئے گا۔ حاضرین محفل، سائڈ میں رکھو، چلیے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ تعلیمات رضا کانفرنس، ماشاءاللہ واہ واہ، نہیں حضرت آپ اس سائڈ، مجھے واقعی میں بہت دیری سے میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن ایسا ماحول نہیں ملا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین آمین ثم آمین۔ اور اللہ ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھے، اور یقیناً یہ علماء کرام ہی ہیں جو ہمارے لیے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ اللہ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور فیضان حضور قطب بنارس ان کے ذریعے سے پورے علاقے میں آپ مسلک اعلیٰ ہمیشہ کام ہوتا رہے۔ آمین حاضرین محفل، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، پہلی بات میں ایسا مقرر نہیں کہ میں آپ کو دھواں دھار میں کچھ نہ کچھ سنا دوں، لیکن میں پھر بھی کچھ انشاءاللہ آپ سے باتیں کرنے کی میں کوشش کروں گا، لیکن میرا ایک انداز ہے اور میرا ایک طریقہ ہے، اس سے پہلے میں کچھ ایک دو شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہیں تو سب مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں کمی ہوگی، سب مل کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ، پیچھے والے میں بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دیکھیں ایک بدگمانی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے پوری دنیا میں عام کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، لیکن آج کا میرا عنوان یہی ہے کہ اہل بیت کا عاشق اور جو بریلی شریف کا عاشق یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہوتا ہے، وہ اہل بیت کا سچا عاشق ہوا کرتا ہے۔ بے شک حق ہے، ماشاءاللہ حق ہے حضرت زندہ۔ اور جو اہل بیت کا عاشق ہوگا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار ہو۔ وہ کیوں ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ایک کلام سنیں جو کہ استاد زمن علامہ حسن کا لکھا ہوا کلام ہے، سب مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں اتنا اچھا نہیں پڑھتا لیکن وہ ضرور سنتے ہیں اچھا، الحمدللہ یہ میرا عقیدہ ہے۔ باغ جنت کے ہے بہر، باغ جنت کے ہے بہر، مدح خانے اور ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا نام سن کر، حضور کا نام سن کر کے اگر اپنے آواز کو بلند کرتا ہے، سبحان اللہ کی ثنائے بلند کرتا ہے، تو یقیناً
یقیناً سب سے پہلے جب شفاعت کے لیے بلایا جائے گا تو انہی کو بلایا جائے گا جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس میں کوئی کنجوسی نہ کرے اور ہو سکے تو اپنا کیمرہ بند کر لیں. جی. اگر تصویر نکالنی ہو تو اپنی آنکھوں سے نکالے, ماشاءاللہ. جہاں سے کبھی ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. بے شک. آنکھوں سے نکالے, اس میں کوئی مناہٹ نہیں. آنکھوں سے بے پناہ تصویر نکالنی ہے, آنکھوں سے نکالے. کیمرے سے نکالو گے میرے بھائی میں بولوں گا ہی, کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ وفادار مسلک اعلیٰ حضرت والے بے شک. سبحان اللہ. بے شک. اور الحمدللہ مجھے پتا ہے یہاں بھی سب مسلک اعلیٰ حضرت والے بے ہیں. شک. تو کلام دیکھیں. باغ جنت کے ہے بہر مدح خانے اہل بیت, تم کو مزدار کائے دشمنانے اہل بیت, تم کو مزدار کائے دشمنانے کس زبان سے ہو عز و شان اہل بیت, کس زبان سے ہو عز و شان اہل بیت, مدح مصطفیٰ ہے, مدح مصطفیٰ ہے, مدح مدح مصطفیٰ ہے. ماشاءاللہ. عاشق بو تراب. ابھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اہل بیت والے ہم لوگ نہیں. سنیے ایک شعر سنیں. عاشق بو تراب ہیں ہم لوگ, ہاں مہکتے گلاب ہیں ہم لوگ, ہم ہی سچے علی کے عاشق ہیں, ہم ہی سچے علی کے عاشق ہیں, ہم ہی سچے علی کے عاشق ہیں, اس لیے لاجواب ہیں ہم لوگ, بے شک بے شک. اس لیے لاجواب ہیں ہم لوگ. عشق شہ میں تو بے قرار نہیں, عشق شہ میں تو بے قرار نہیں, مجھ کو تجھ پہ تو اعتبار نہیں, تو صحابہ کا ہو نہیں سکتا, تجھ کو مولا علی سے پیار نہیں, تو صحابہ کا ہو نہیں سکتا, تجھ کو مولا علی سے پیار نہیں, مجھ کے شہ میں. بہت اچھی سید صاحب, زندہ باد. یہ شعر دیکھیں. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, آئے تطہیر سے, آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس نے لکھا؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں, قدر والے جانتے ہیں, قدر شان اہل بیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آل رسول اکرم, آل رسول اکرم, مقام اہل بیت, شان اہل بیت, فضیلت اہل بیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھی, زندہ باد. کیا بات ہے سید صاحب, زندہ باد, زندہ باد. بہت اچھی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سید صاحب بہت زندہ اچھی. باد. ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں, قدر والے جانتے ہیں, قدر والے جانتے ہیں,
قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت. اور یہ شعر دیکھیں اور اپنے ذہن کو ادھر لے کر کے جائے. کدھر؟ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، حشر کا ہنگامہ زندہ باد ہے میان اہل بیت. بہت اچھے سے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور مقطع کا شعر دیکھیں. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کیا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. حضور دیکھ لیں تو ایسا ہوگا نہیں پڑھ دیجیے، پڑھ دیں، پڑھ دیجیے. پبلک نہیں سننا چاہتا. سنیں گے سب سنیں گے. بداعت مجھے یہاں پہ کس لیے بیٹھایا گیا؟ تقریر کرنے کے لیے بیٹھایا گیا. یہ کلام کی الگ فرمائش ٹھیک ہے وہ، لیکن ایک مرتبہ بابا اللہم صلی بس دو شعر سن لیں کیونکہ مولانا شاہد صاحب نے کہہ دیا پڑھے 7-8 سال پرانے ان سے رابطے ہیں اور بڑی محبت ہے الحمدللہ اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ. اچھا لگا بات کر کے ان سے اور اللہ سلامت رکھیں ان کو. ایک شعر دیکھیں سنیں. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے. رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے. درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے
جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہیں کے چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، انہیں کی چوکھٹ سے جا کے ہماری نسبت کیا ہے؟ ہماری نسبت یہ ہے، ہماری نسبت ہے اعلیٰ حضرت، نہیں سمجھے؟ بے شک اور مجھے کہ کہیں سبحان اللہ۔ ہم لوگ الحمدللہ پوری دنیا میں فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بریلوی ہیں۔ بے شک یہ جو پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ایسے ہوتے ویسے ہوتے، اعلیٰ حضرت والے ایسے نہیں ہوتے، اعلیٰ حضرت والے تو ایسے ہوتے ہیں جو بابا کے توہل یہی کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی جنت رسول اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضرت سید ولی میاں شاہ صاحب قبلہ، ماشاء اللہ۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت والے ایسے ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت والے ایسے نہیں ہوتے، اعلیٰ حضرت والے تو ایسے ہوتے ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں جا کر یہی کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھٹانے والے، ماشاء اللہ، زندہ باد۔ اور ہوں گے تو کہتے ہوں گے، وہ اور ہوں گے تو کہتے ہوں گے کہ حضور کو معاذ اللہ پیچھے کا علم نہیں، پیچھے کا علم نہیں، جو اور ہوں گے یہ کہتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے ہم یہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کعبے کے بدر تجا تم پہ سبحان اللہ، طیبہ کے شمس کہا تم پہ کروڑوں درود، پوری دنیا میں یہی کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ماشاء اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کو لے کر بہت سارے باتیں کی جا رہی ہیں، بہت طرح کی بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب حضور کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جب بدگمانیاں اس طریقے سے پھیلائی جا رہی تھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم سے یہ کہا گیا کہ اے عمر، کیا تمہیں پتا ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں اب لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، اب لوگوں کے باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، لوگوں کے باتوں کو انسنا کر دیتے ہیں، لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سوچا کہ لاؤ میں بھی چلتا ہوں، اور جا کر کے حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں، قریب سے گزرتے ہیں، گزر کر کے سلام کرتے ہیں، سلام کیا، بغل سے گزرے، حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں دیا، جب جواب نہیں ملا حضرت فاروق اعظم فوراً حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، کیا آپ کو پتا ہے حضور کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی نے لوگوں کے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک طرفہ سن کر کے فیصلہ نہیں کیا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت ایسا ہے، بلکہ جب تم مسلک اعلیٰ حضرت کو تب جانو گے جب مسلک اعلیٰ حضرت کے قریب آؤ گے، جب مسلک اعلیٰ حضرت کے پاس آؤ گے، مسلک اعلیٰ حضرت کے پاس آؤ گے تو تم کیا جانو گے؟ تم جانو گے حضور کے بارگاہ کا ادب جانو گے، تم جانو گے صحابہ کرام کے بارگاہ کا ادب جانو گے، تم اگر کچھ سیکھو گے تو یہی سیکھو گے، اور پوری دنیا میں یہی کہو گے کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادر قدرت۔ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، توادشات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، غلام اعلیٰ حضرت۔ اس باتیں کی جا رہی ہیں کہ اعلیٰ حضرت والے ایسے ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت والے ایسے ہوتے ہیں، ارے اعلیٰ حضرت والے کیسے ہوتے ہیں؟ جاؤ مدینہ پاک کی سرزمین پر، تمہیں کسی اور کے نام سے نہیں پہچانا جائے گا، تمہیں اگر پہچانا جائے گا تو اسی نام سے پہچانا جائے گا۔ دیکھو وہ رضا خان آ رہا ہے، دیکھو وہ بریلوی آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو فالو کرتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے فالو کرنے والا کوئی ایسا ویسا نہیں ہوتا، مسلک اعلیٰ حضرت کو
फॉलो करता है वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को फॉलो करता है, हजरत सैयदना उमर फारूक को फॉलो करता है, हजरत उस्मान गनी को फॉलो करता है, हजरत मौलाए कायनात को फॉलो करता है, हसनैन करीमैन को फॉलो करता है, गौसे आज़म को फॉलो करता है, हजरत गरीब नवाज को फॉलो करता है, हजरत मखदूम सिन्हा को फॉलो करता है। और जो लोग ये कह रहे हैं आला हजरत वाले वारिस देवा को नहीं मानते, मैं कहता हूँ सरकार वारिस पाक के मिशन को अगर कोई इस जमाने में आप कर रहा है तो वो कोई और नहीं, आला हजरत वाले। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ादे सरकारे वारिस आलम पनाह हजरत सैयद कैफी मियां शाह साहब किबला, हजरत सैयद वली मियां शाह साहब किबला। कभी भी एक तरफा बात सुन करके ना आए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी एक तरफा बात नहीं सुनी। जब सुना कि हजरत उस्मान गनी लोगों के सलाम का जवाब नहीं दे रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक गए उठ करके और हजरत उस्मान गनी को सलाम किया। जब सलाम किया हजरत उस्मान गनी ने जवाब न दिया, दूसरी मर्तबा सलाम किया, दूसरी मर्तबा जवाब नहीं दिया, तीसरी मर्तबा सलाम किया, तीसरी मर्तबा भी जवाब न मिला, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके कांधे पे हाथ रखकर पूछते हैं कि ऐ उस्मान क्या वजह है तुम सलाम का जवाब नहीं दे रहे। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि ऐ अबू बकर सिद्दीक सलाम का जवाब मुझे नहीं पता, मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मैं सुन करके जवाब नहीं दे रहा, बल्कि मैं हुजूर के कम में इस कदर टूट गया हूँ कि मैं तो सुन भी नहीं पा रहा कि कौन मुझे सलाम कर रहा है, मैं देख भी नहीं पा रहा कौन मेरे सामने से गुजर रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ मसलके आला हजरत को भी इसी तरह फॉलो करे, किसी के बात और बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बेशक हक किसी के बात में आने की बहुत जरूरत अच्छा नहीं है। पैगाम। किसी के भी बात में आने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं मसलके आला हजरत वाले ऐसे होते हैं, मसलके आला हजरत वाले वैसे होते हैं। मसलके आला हजरत वाले कैसे होते हैं? मसलके आला हजरत वाले कैसे होते हैं? एक पूरी दुनिया में आज एक फितना फैल रहा है। वो कौन सा फितना है? वो फितना वो है कि लोग बहुत तेजी से किसकी तरफ जा रहे हैं? लोग बहुत तेजी से राफजियत की तरफ चले जा रहे हैं। लोग बहुत तेजी से ये ईरान के मलाई खाने वाले लोगों को, ये ईरान के मलाई खाने वाले, ये शिया नहीं होते, ये तो शिया लोग होते हैं जो पूरी दुनिया में लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ईमान को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाइयत के नाम पर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें तो इस बात पर अपने आप पर इस कदर प्राउड फील होना चाहिए, तुम्हें तो इस कदर अपने आप पर खुशी होना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए कि तुम्हें पूरी दुनिया में कहना चाहिए हम आला हजरत वाले ऐसे वैसे नहीं है, हम आला हजरत वाले तो ऐसे हैं। हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने अपने मलफूजात में जब मौला अली का जिक्र किया तो ऐसा वैसा जिक्र नहीं किया, बल्कि यहाँ से लेकर के ईरान तक आज तक किसी ने ऐसा जिक्र नहीं किया जैसे आला हजरत। और यही कहा, क्या कहा? तेरी नस्ल पाक में है माशाअल्लाह, तू है तेरा सब धरा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत तालिबाते रजा कॉन्फ्रेंस हजरत सैयद वली मियां शाह साहब किबला। पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं लिखा। और सबसे मजे की बात बताओ, देखिए हजरत भी तस्दीक फरमा रहे हैं। हक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में इस वक्त अगर आला हजरत के कलाम को अगर पढ़ा जा रहा तो इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा कि मैं बयान कर रहा या कोई और बयान कर रहा, पूरी दुनिया में आला हजरत के नाम का डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि आला हजरत ने हमें यही दर्श दिया। क्या यही कहा? एक ही हमें दर्श दिया कि एक हाथ में सहाबाए किराम का भी दामन पकड़ो और दूसरे हाथ में अहले बैत। जब तुम्हारे हाथ में अहले बैत का भी दामन होगा और तुम सहाबा के वफादार रहोगे तो दुनिया में भी तुम्हारे लिए कामयाबी है और मैदान महशर में। आला हजरत ने हमें यही दर्श दिया। और आपको मैं बताऊं, ये चूरन देने वाले जो लोग हैं, कौन लोग? ये चूरन देने वाले लोग जो हमें अहले बैत का चूरन देकर अपनी तरफ खींचते हैं। सुनो, अभी मैं यहाँ पर बैठकर इस बात का बाकायदा ऐलान कर रहा हूँ, अरे तुम हो के कोई अहले बैत वाले
والے ابھی یہاں پر اس وقت اہل بیت والا لگا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلو گے اہل بیت کے عاشق کہلاؤ ماشاءاللہ مشن کو فالو کرو گے صحابہ کرام کو فالو کرو گے تبھی تم اہل بیت کے عاشق رسول کہلاؤ یا علی زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ہمیں چورن نہ دیا جائے ہمیں چورن نہ دیا جائے اور ہمیں ادھر ادھر بتانے کی بھی کوشش نہ کی جائے الحمدللہ ہم لوگ اہل بیت کے پکے والے ہیں الحمدللہ بالکل پکے والے ہیں ہم ایسے والے نہیں ہیں اور آج جو اہل بیت کو اہل بیت کا نام لے کر کے تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا تم نے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کی تمہیں پتا ہونا چاہیے جو لوگ آج اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے عاشق ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں ذرا ان سے پوچھو علی کی محبت تو تم دکھا رہے ہو حسنین کریمین کی تو محبت دکھا رہے ہو تم اس لیے دکھا رہے ہو کیونکہ تمہیں ایران کی ملائی مل رہی ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کیا ایران والے جو ہیں وہ غوث اعظم سے کیوں نہیں محبت کرتے کیونکہ غوث اعظم نے ایک اعلان کر دیا تھا وہ اعلان یہ تھا کہ عبد القادر جیلانی اس راستے سے جب گزرتا ہے اس راستے کا بھی ادب کرتا ہے جس راستے کسی صحابہ رسول کا گھوڑا گزرا ہو اور اس کی اڑنے والی پھول اگر عبد القادر جیلانی کے پیشانی پر آ جائے تو سرکار عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ عبد القادر اپنے آپ کو اس دن فخر محسوس کرے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ کی محبت ہمارے دلوں میں سرکار غوث اعظم سرکار غریب نواز تک پہنچا رہے ہیں اور آج کل کے یہ 4 روپے میں بکنے والے اپنے آپ کو کڑا پہن کر کے کمر تک بال بڑھا کر کے پتہ نہیں چل رہا کہ کون جا رہا ہے کہ کون جا رہی ہے پتہ نہیں چل رہا کون جا رہا کہ کون جا رہی ہے نماز کا پتہ نہیں ارے ہم تو اس کو فالو کرنے والے ہیں جس کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہو اور کھڑے ہو کر کے نماز ظہر ادا کی ہو ہم کسی ایسے ویسے کے نہیں ہم اس حضور تاج شریعت واہ 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 ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ کو فالو کر کے کیا ملے گا تاج الشریعہ سرکار کے نقش قدم پہ چل کر کے ملے گا کیا تو حضور تاج الشریعہ کے جنازے نے ہی یہ بات بتا دی کسی اور نے نہیں حضور تاج الشریعہ کے جنازے نے ہی بتا دیا ارے سنو مجھے نہیں شریعت کو فالو کرتے رہو گے نماز پنجگانہ و جماعت ادا کرتے رہو گے حضور کے شریعت پہ چلتے رہو گے اہل بیت سے بھی محبت کرتے رہو گے صحابہ سے بھی محبت کرتے رہو گے تو جیسے میں جا رہا ہوں پوری دنیا تمہارے جانے پہ بھی یہی اعلان کرے گی اور کہے گی کہ اختر قادری خلد میں چل دیا خلد باہیں ہر ایک قادری کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو اہل بیت سے محبت کرے لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں کرے بے شک کریں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ بولے کریں گے اعلیٰ حضرت کے مسلک کو فالو کر کے کریں لوگ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے اعلیٰ حضرت کو ہم فالو نہیں کر رہے اعلیٰ حضرت جس کو فالو کر رہے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے فالو کر رہے ہیں بے شک حق ہے زندہ باد اعلیٰ حضرت کسے فالو کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہہ رہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس وقت بھی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں قادری کر قادری رکھ قادری کیوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو دیکھے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت کہہ رہے کون دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ماشاءاللہ سبحان اللہ زندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کر رہے ہیں بے شک بے شک اعلیٰ حضرت سرکار کو فالو کریں گے ہمیشہ کامیاب رہیں گے بے شک ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ سننے کا ذوق رکھتے ہو تو سنیں ماشاءاللہ اگر آپ سننے کا ذوق رکھتے ہو تو سنیں آپ کو میں کیونکہ میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ
सवा एक हो गया, लेकिन मुझे आपको एक पैगाम भी देना है। बात यह है कि हमें राफिजियों से अपने आप को भी बचाना है, हमें अपनी नस्लों को भी बचाना है। बेशक। तालीमात रजा है क्या? जलसे का उन्वान है तालीमात रजा कॉन्फ्रेंस। जी तालीमात रजा क्या है? तालीमात रजा यही है, वो ये है क्या भूखों को खाना खिलाया जाए। बेशक। तालीमात रजा क्या है? तालीमात रजा यह है कि अपनी मस्जिदों को आबाद की जाए। हक पे तालीमात रजा क्या है? तालीमात रजा यह है कि कुरान पाक की तिलावत की जाए। तालीमात रजा क्या है? तालीमात रजा वही है जो गौसे आजम की तालीम है। वो तालीम ये है कि गरीब बच्चियों की शादियां कराई जाए। तालीमात रजा क्या है? तालीमात रजा यही है कि यतीमों के सरों पे हाथ रखा जाए। यकीन मानिए, लोग पूछते हैं कि मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत लोग जानना चाहते हैं, बताओ मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत यही है कि जो भूखों को खाना खिलाए, यह है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत क्या है? जो यतीम के सरों पे हाथ रखे। यह हक पे जिंदाबाद हजरत। सिर्फ रमजान में नहीं, पूरे साल अपने मस्जिदों को आबाद करके रखे। यह है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत ये है कि जो वहाबियत का जनाजा निकाले, यह है मसलके आला हजरत। क्या है मसलके आला हजरत? ये है जो सुले कुलियों के मुंह पे तमाचा मारे। यह है मसलके आला हजरत। मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत ये है क्या भूखों को खाना खिलाया जाए, यतीमों के सरों पे हाथ रखा जाए, यतीम बच्चियों की शादी कराई जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए और उसके बाद अपने वालिदैन का अदब किया जाए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत। माशाअल्लाह। आज मसलके आला हजरत को बदनाम करने की कोशिश ना करो। मसलके आला हजरत तुम्हारे बदनाम करने से कुछ नहीं जाएगा। मसलके आला हजरत तो इसको इनाम मदीने वाले आका दे रहे हैं, हुजूर की तरफ से इनाम मिल रहा है। हुजूर फरमाते हैं अगर कामयाबी चाहते हो तो बस दो चीज थाम करके रखना। वो क्या है? एक हाथ में कुरान थाम करके रखना, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। अब लोगों ने इसका दूसरा मतलब निकाल लिया। लोगों ने कहा कि एक हाथ में कुरान थाम लिया, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन थाम लिया। सहाबाए किराम तो दिखे नहीं, लेकिन कश्तिये नूह तो तुम भूल ही गए। कश्तिये नूह तो ये है, कश्तिये नूह पे जब सवार होगे, अहले बैत का दामन थामोगे, कामयाबी तुम्हें तभी मिलेगी। तुम उस पार तभी जा सकते हो जब तुम सितारों की तरफ देखते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। वो सितारे कौन है? वो सितारे सहाबाए किराम है। हजरत सैयदना अबू बकर जिंदाबाद। सैयदना अमीर मुआविया है। सहाबाए किराम है। सितारा को देखते रहोगे, किनारे पार करते जाओगे और सितारों को अगर नहीं देखोगे तो इधर उधर भटकते रहोगे। बेशक। इधर उधर भटकते रहोगे। कश्ती पर सवार तो तुम हो सकते हो, लेकिन पार होने के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत सहाबाए किराम की होना जरूरी है। बेशक। अगर तुम्हारे दिलों में सहाबाए किराम की मोहब्बत नहीं होगी तो यकीन माने कोई फायदा नहीं। और अपने आप की, अपने दीन की, अपने नजरिए की, अपने अकीदे की हिफाजत करें। ऐसे पीरों से भी बचें। उन्हीं पीर का दामन थामे जो शरीयत को फॉलो करते हैं, जो बाशरा, जिनको देखकर समझ में आता हो कि हाँ ये शरीयत को फॉलो करते हैं, जिनको देखकर ये समझ में नहीं आता कि आ रही है कि आ रहा है। ऐसे लोग को फॉलो ना करें। फॉलो उसी को करें जो शरीयत वाला हो, फॉलो उसी को करे जो आला हजरत वाला हो। लोग कहेंगे कि सिर्फ आला हजरत वाले को फॉलो करो। जो मखदूम सुन्ना को फॉलो करता हो और शरीयत पर चलता हो वो भी आला हजरत वाला है। बेशक। ये मत कहना कि मैं कह रहा हूँ कि आला हजरत को फॉलो करने वाला सिर्फ, अगर उसके नाम के आगे रजवी लिखा होगा सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा कि उसी पीर को फॉलो करो जो शरीयत वाला हो, और जो शरीयत वाला होगा वही मसलक आला हजरत वाला। यही तो है मसलक आला हजरत। लोगों ने बड़ी जहन में बात डाल दी, मसलक आला हजरत ऐसा, मसलक आला हजरत वैसा। मसलक आला हजरत बहुत आसानी है। क्या है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मैं सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता बस यही है, शरीयत पे चलते रहो, शरीयत पे चलते रहो। तो अपना हाथ उसी पीर के हाथ में दे, उसी पीर के हाथ में दे जो शरीयत वाला है। हजरत तशरीफ रखते हैं
حضرت کو دیکھیں، قطب بنارس حضرت حضور قطب بنارس کا فیضان لیے بیٹھے ہیں، ہمارے حضور پیارے میاں کو دیکھیں، ہمارے حضور گلزار ملت کو دیکھیں، ہمارے حضور قائد ملت کو دیکھیں، حضور محدث کبیر کو دیکھیں، حضور غیاث ملت کو دیکھیں، ہمارے مشائخ کو دیکھیں، ہمارے بلگرام کے حضرت اویس ملت کو دیکھیں، ہمارے حضور بادشاہ میاں سرکار کو دیکھیں۔ جب ان کے چہروں کی زیارت ہوتی ہے، ان کے پاس جب ان کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں ادھر ادھر کی بات نہیں سکھائی جاتی، ہمیں شریعت سکھائی جاتی ہے، ہمیں حضور کی سنتوں پہ عمل کرنا سکھایا جاتا ہے، اور ہم اسی کو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ۔ تو ایسے پیر کو فالو کریں اور ایسے ہی عالم دین کو فالو کریں جو حق بولتا ہو، جو حق بولتا ہو۔ اپنے امام کو بھی ایسا ہی امام چنے۔ پہلے بات تو میں یہ کہوں گا، ہر علماء کا ادب کریں، ہر عالم کی تعظیم کریں، عالم کی جوتی کو اپنے سروں پہ سجائیں، عالم کے بے پناہ ادب کریں، لیکن اسی عالم کی عزت کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر فتنوں کا دور آ جائے، فتنہ اگر کہیں سے اگر دکھتا ہو، اگر فتنہ کہیں سے آنے کا اندیشہ ہو، اگر کہیں سے فتنہ آ رہا ہو اور کسی شخص کے پاس علم ہو اور وہ علم ہونے کے باوجود اس فتنے والوں کا رد نہ کرے، اس فتنے والوں کو جواب نہ دے، تو اس کی نفل بھی خراب ہے، اس کا فرض بھی خراب ہے، اس کا نفل پڑھنا بھی خراب ہے، اس کا فرض بھی خراب ہے۔ تو ذرا سوچیں، اگر کوئی عالم دین اگر فتنوں کا جواب نہیں دیتا، اگر کسی غلط کو غلط نہیں کہتا، تو ہم اسے عالم دین تسلیم نہیں کرتے۔ عالم دین ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں جو علم پڑھ کر کے اس پر عمل بھی کرتا ہو اور لوگوں کو عمل کراتا بھی، لوگوں کو عمل کراتا بھی ہو۔ تو ایسے عالم دین کو فالو کریں، یہی تو ہے مسلک اعلیٰ۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے، ایسے عالموں کو فالو کریں۔ اور چونکہ میں ابھی قونین بھائی نے تھوڑی دیر پہلے میرا اعلان کیا تھا اور بتایا کہ حضرت سیدنا امام حسن سے میرا نسب ملتا ہے، تو میں آپ کو ایک بات، چونکہ جو مجھے عنوان دیا گیا وہ یہ تھا تعلیمات رضا۔ تعلیمات رضا اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، میں نے کھلے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میں اپنے طرف سے آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں۔ رمضان قریب ہے، مجھے یقین ہے کہ سب روزے رکھیں گے، مجھے یقین ہے کہ سب عبادت کریں گے، مجھے یقین ہے کہ سب نماز پڑھیں گے، مجھے یقین ہے کہ پورے رمضان قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نماز اگر پڑھنا تو دکھانے کے لیے نہ پڑھنا، خود کے لیے پڑھنا، عبادت سمجھ کر کے پڑھنا۔ قرآن کی تلاوت کرنا تو کمپٹیشن میں آ کر کے مت کرنا کہ میں نے اس رمضان 7 ختم کر لیے، 10 ختم کر لیے، میں نے 3 کیا ہے، میرے بھائی نے 4 کیا ہے، میرے اس نے 5 کیا ہے، اس نے نہ پڑھنا۔ ایک پارہ بھی اگر پڑھنا خلوص کے ساتھ کرنا، عبادت کرنا تو خلوص کے ساتھ کرنا۔ اور بڑی سن کر کے بڑی خوشی ہو رہی کہ مولانا آئے اور رمضان میں عبادت کے لیے بڑے اچھے سے بولا، لیکن میرے بھائی ذرا کوشش کرنا کہ اس رمضان یہ ارادہ ہو جائے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تمہارے طرف سے نہیں ہوتا۔ مسجد میں وہی جاتا ہے جسے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ تو اس بات کا ارادہ کرنا، کوشش کرنا کہ صرف رمضان میں نہیں، آنے والے رمضان تک، اور جب تک سانس ہے تب تک نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ لوگ سوچ رہے، لوگ کہہ رہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ پریشان اب نہیں ہو رہے، پریشان تو ہم تب بھی نہیں ہوئے تھے جب حضرت بلال کے سینے پر رکھ کے، سینے پہ پیر رکھ کر کے یہ کہا جاتا تھا کہ اے بلال محمد عربی کا دین چھوڑ دو، لیکن پھر بھی حضرت بلال محمد عربی کا دین نہیں چھوڑتے تھے۔ آج تو ہمارے سینوں پہ پیر بھی نہیں رکھا جا رہا، آج تو ہمارے اوپر ظلم بھی نہیں ہو رہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم اس بات کا ٹیگ لے کر کے بیٹھے کہ ہمیں خوب پریشان کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، پریشانی تو سب چلی جائے گی، بس اتنا ہے کہ اللہ کے آگے اپنا سر جھکانا سیکھ لو، اپنے آپ کو رب کے حضور کھڑا کرنا سیکھ لو۔ اور حضرت سیدنا امام حسن کو سب مانتے، کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں صرف امام حسین کو مانتا ہوں، امام حسن کو نہیں مانتا؟ ہر ایک کہے گا اور یہی کہے گا، کیا کہے گا کہ میں امام حسن کو بھی مانتا ہوں، امام حسین کو بھی مانتا ہوں۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، کربلا کا واقعہ تو ہم سنتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ نیزے پر بھی اگر امام حسین نے قرآن پڑھا تو صرف قرآن پڑھا نہیں، بتایا کہ اگر حسین
نیزے پر قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ یہاں نہیں رکے گا بلکہ محشر تک امام حسین بلکہ جنت تک قرآن کا دامن نہیں چھوڑے اور بتا رہے تم بھی نہ چھوڑو. ہم امام حسن کو اگر فالو کرتے ہیں تو امام حسن سے سیکھتے کیا ہے؟ آج ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے, ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں, ہم پیروں کے ہاتھ چوم رہے ہیں. ابھی میں آیا اور آپ سب میرا ہاتھ چوم رہے ہیں. میں نعت شریف پڑھ رہا تو آپ سب بار بار آ کر میرا ہاتھ چوم رہے ہیں. میں نعت شریف پڑھ رہا, آپ بار بار آ کر مجھے پیسے دے رہے ہیں, نذرانے دے رہے ہیں, تحفے دے رہے ہیں. یہ آپ سب کی محبت ہے. لیکن مجھے بتائیں, کیا آپ نے اپنے والدین کے لیے کبھی ایسا کیا؟ کیا آپ نے اپنے والدین کے لیے کبھی ایسا کیا؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بھائیوں کو منانے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے کبھی اپنے پڑوسیوں کو منانے کی کوشش کی؟ جب امام حسن کو زہر دیا گیا تب امام حسن کے پاس حضرت سیدنا زینب تھی. کہتی ہے بھائی حسن کس نے زہر دیا؟ امام حسن کہتے ہیں کہ میرے بھائی حسین کو بلایا جائے, میرے بھائی حسین کو بلایا جائے. امام حسین آئے, کیا دیکھتے ہیں؟ حضور کے نواسے ہیں, حضور کے لاڈلے ہیں. سیدہ کے گود میں کھیلے امام حسن, ابھی ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے, جگر کٹ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل رہا ہے. امام حسین کہتے ہیں اے بھائی حسن بتائیں کس نے یہ کیا ہے, میں فوراً اسے قتل کر دوں گا. امام حسن کہتے ہیں اے بھائی حسین گواہ رہنا, میں یہاں بھی اور محشر میں بھی اللہ اس کے رسول کے لیے میں اسے معاف کرتا ہوں. اور آج ہمارا حال یہ, اگر کوئی ایک برائی کر دے, کہہ دے ارے فلاں کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی, ہم چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر, پان کی دکانوں پہ بیٹھ کر اسے گالیاں دیتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی بھائی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین حسنین کریمین کے ماننے والے ہیں. حسنین کریمین کے ماننے والے تب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے بھائیوں سے معافی مانگ کر اسے سینے سے لگا دیں. حسنین کریمین کے ماننے والے تب ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہو جائیں. پیروں کے ماننے والے ہم تب ہو سکتے ہیں, کب ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے والدین کو راضی کریں. اگر والدین کو راضی نہیں کر سکتے, والدین کو منا نہیں سکتے, تو جلسوں میں بیٹھنا بھی چھوڑ دو, کیونکہ جلسوں میں بیٹھ کر تم اتنا تو سیکھ سکتے ہو جتنا میں سکھا سکتا ہوں. لیکن جس ماں نے تمہیں بچپن سے سب کچھ سکھایا ہو, جس ماں نے تمہیں اپنے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہو, کیا تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ کیا تم نے کبھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ 9 مہینے ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا؟ تم جب کروٹ لیتے تھے تمہاری ماں بھی اس کروٹ میں سو جایا کرتی تھی. تم جب پیٹ میں گھومتے تھے تمہاری ماں کو تکلیف ہوتی تھی. جب تمہاری ولادت کا وقت آیا ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا, آپریشن کیا گیا, اسی ماں کے پیٹ کو کاٹا گیا, تمہیں باہر نکالا گیا. ماں کو اتنا درد ہوا, کیا تم اس درد کو بھول گئے؟ ماں کی اس درد کو بھول گئے؟ کیا تم بھول گئے تمہیں بھوک لگتی تھی تو تمہیں درد نہیں ہوتا تھا, تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی, تڑپتا اگر کوئی تھا تو وہ تمہاری ماں تھی. کیا تم بھول گئے کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ کے لیے اگر سب سے پہلے کوئی پریشان ہوتا تو وہ کوئی اور نہیں, تمہارا باپ, تمہارا والد ہے, جو دھوپ میں کھڑے ہو کر کے کماتا تو اس لیے نہیں کماتا کہ میرے اوپر ایک اچھا لباس آ جائے, بس اس لیے کماتا کہ آج میرا بیٹا ایک اچھا لباس پہنے, میرا بیٹا ایک اچھا کھانا کھا لے. کیا تم بھول گئے اپنے ماں باپ کے احسان کو؟ اپنے ماں باپ کو راضی کرو. اگر تم نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا, یقین مانے تم اپنے پیروں کو بھی راضی کر لو گے, تم اپنے مرشد کو بھی راضی کر لو گے. ماں باپ راضی نہیں ہوں گے, قبر میں بھی تمہاری پکڑ ہوگی, قبر میں بھی تمہاری پکڑ ہوگی. تم لاکھ تعویذ لیتے رہو, لاکھ عبادت کرتے رہو, ماں باپ روٹھے بیٹھے ہیں تو تم کسی لائق کے نہیں. تو یہی ایک جلسے کا پیغام ہے. اگر جلسے کی کامیابی اس پہ نہیں کہ آپ نے بہت نعرے لگا دیے, جلسے کی کامیابی اس پہ نہیں کہ ناظم صاحب نے بہت نعرے لگا لیے ہیں, جلسے کی کامیابی اس پہ نہیں کہ میں یہاں سے اترا اور کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو 1 مہینے کے بعد میرے یہاں پھر آنا, اس پہ نہیں. جلسے کی کامیابی تب ہوگی جب ہم نماز فجر میں سب سے پہلے آگے دکھیں گے. جلسے کی کامیابی تب ہوگی جب ہم اس بات کو سن کر کے, امام حسن کی اس بات کو سن کر کے, اور امام حسن کا قرآن خود کہتا ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرو.
اللہ کے فرمان کو سن کر کے، حضور کی حدیث کو سن کر کے، اپنے علماء سے اس بات کو سن کر کے اگر ہم کسی اپنے بھائی سے معافی مانگ لیں، حضرت مولا کائنات کے عاشقوں، حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن سے اگر تمہیں یہ لگتا ہو کہ میرے تمہیں معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہو تو کل قیامت کے دن علی سے عزت لے لینا۔ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے عزت لے لینا، اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اگر تم جلسے کی کامیابی چاہتے ہو، کچھ سیکھنا چاہتے ہو، دیکھ رہا اگر تم اپنے بھائی سے معافی مانگو گے، اپنے والدین سے معافی مانگو گے، ہو سکتا ہے کہ رزق کی کمی اسی وجہ سے آتی ہو سکتا ہے رزق کی برکت اسی وجہ سے کم ہو گئی ہو سکتا ہے کہ تمہارا ذہنی سکون اسی وجہ سے ختم ہو گیا ہو، لیکن اگر ذہنی سکون پانا چاہتے ہو، اپنے والدین کو راضی کر لو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے بھائیوں کو راضی کر لو، اپنے دوستوں کو راضی کر لو، اپنے ہر ایک مومن بھائیوں کو راضی کر لو۔ حاضرین محفل کی کامیابی اسی میں ہوگی۔ اور آخری بات، میں اپنی بات کو مکمل کروں گا اسی بات پر، یہی ہے مسلک اعلیٰ جو میں نے ابھی آپ کو اب تک بیان کیا۔ صرف لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرے۔ میں نے سنا کہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ہی لوگ آ رہے علاقے میں لوگ آتے، ایک ایک کر کے ہی آتے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ لوگ آتے، ایک ایک کر کے ہی لوگ آتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سنو ہاں ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، پھر وہ کہیں گے ہاں ہم تو اعلیٰ حضرت کو بہت ایسے فالو کرتے ہیں پوچھو مت، پھر اس کے بعد کہیں گے ہم اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں لیکن ہم اعلیٰ حضرت کو فالو تو کرتے ہیں لیکن ہم فلاں بزرگ کو بھی فالو کرتے ہیں۔ ابے تم سے کس نے کہا کہ تم اعلیٰ حضرت کو فالو کرو، فلاں بزرگ کو فالو نہ کرو؟ اب مسلک اعلیٰ حضرت تو یہی کہہ رہا ہے کہ تم اعلیٰ حضرت کو فالو تبھی کرو گے، تم اعلیٰ حضرت کے فالوور اور عاشق تبھی ہو سکتے ہو جب تم ہر ایک ولی کے وفادار ہو، جب تم ہر ایک ولی کے وفادار ہوگے تبھی تم اعلیٰ حضرت کے عاشق ہو سکتے ہو۔ تو اپنا ذہن کھولے، اور کوئی اگر آئے کہے کہ ایسا مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جو میں نے آپ کو بتایا یہی ہے بس، تو اپنے گھروں میں جائیں، ایک اچھا ماحول بنائیں، علماء کا ادب کرے، والدین کا ادب کرے، اپنے بھائیوں کو راضی کرے، مسجدوں کو آباد کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور اپنے مرشد کے فرمان پر عمل کرے، اپنے مرشد کے فرمان پر عمل کرے۔ اور جو بہنیں سن رہی ہیں، جو بہنیں آج اپنا وقت نکال کر پردے کے پیچھے بیان سن رہی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ سیدہ کی کنیز اگر کہلانا چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ کے کردار کو فالو کرو، ان کے کردار پر عمل کرو۔ پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کی عورتیں بدنام ہو رہی ہیں تو وہ ہوا کرے، لیکن اگر کوئی ایک عورت سیدہ کی، اگر کوئی ایک عورت، کوئی ایک کنیز اگر سیدہ فاطمہ کو فالو کرتی رہے گی، ان کے نقش قدم پر چلتی رہے گی، تمہارے لیے یہی کامیابی ہے۔ حاضرین محفل، ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، ہم صحابہ کے عاشق ہیں، تو ہم انہی کو فالو کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شریعت پہ عمل کرنے کی اور حق بولنے کی اور حق سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ کیونکہ کافی دیر میں نے شاید آپ کا وقت، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر اس محفل سے جا کر کے میری باتوں کو فالو کر لیں گے تو یقین مانے اتنی دور سے آنا میرے لیے فائدہ ہوگا۔ تو بس یہ دو شعر جو مولانا شاہد رضا حنفی صاحب کا حکم تھا، اس شعر کو میں مکمل کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد العادل الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ ہماری نسبت ہے اعلیٰ حضرت، ہماری الفت ہے تاج شریعت، ہماری نسبت ہے اعلیٰ حضرت، ہماری الفت ہے تاج شریعت، انہیں وسیلہ بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے، انہیں وسیلہ بنا کے مانگو حضور دیں
لیکن بہت پہلے میں نے اس میں 2 شعر اپنے طرف سے لیے. حضور سید ولی کے صدقے، حضور پیارے میاں کے صدقے، حضور سید ولی کے صدقے، حضور پیارے میاں کے صدقے، تم اپنے آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. مکتے کا شعر کیونکہ مکتا تو تھا نہیں، بس وہ 2 شعر ہی میرا تھا، یہ دوسرا شعر مجھ سے سماعت کرنے ہے. جو نظر رحمت نبی کی چاہو تو چرچا ان کا کرو ہمیشہ. جو نظر رحمت نبی کی چاہو تو چرچا ان کا کرو ہمیشہ. ولی یہ محفل سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. ولی یہ محفل سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام. شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ڈالے دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈالے دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غسل کعبہ کا بخشا خدا نے شرف، غسل کعبہ کا بخشا خدا نے شرف. میرے تاج شریعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.
صلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکم رحمۃ اللہ، صلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ پروردگار عالم بعد عشاء سے لے کر اب تک جو کچھ تیرا ذکر، تیرے حبیب کا ذکر، تیرے ولیوں کا ذکر اس محفل کو سجایا گیا، پروردگار عالم پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جان کر یا انجانے میں کوئی غلطی ہوئی تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم سب نیک نیتوں کے ساتھ، جائز مرادوں کے ساتھ پروردگار عالم تیرا ذکر، تیرے حبیب کا ذکر سننے کے لیے اس محفل پاک میں حاضر ہے مولا۔ پروردگار عالم ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب گنہگار ہیں، سیاکار ہیں مولا۔ پروردگار عالم ہمارے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہمیں نمازیں پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما۔ پروردگار عالم خلوص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو کچھ بھی پڑھا گیا پروردگار عالم، قرآن پاک کی آیتیں اور درود پاک وغیرہ وغیرہ جو کچھ پڑھا گیا پروردگار عالم پڑھنے پڑھانے میں جان کر یا انجانے میں کوئی غلطی ہوئی مولا پروردگار عالم پہلے تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور بالخصوص مرحومہ خاتون بیگم کی روح کو نظر ہے مولا پروردگار عالم، حضور پاک کے صدقے پروردگار عالم ان کی بال بال مغفرت فرما۔ پروردگار عالم حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما، مدینہ پاک میں ہی موت نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہمیں علماء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم یہاں جتنے بھی علماء کرام حاضر ہیں مولا پروردگار عالم بالخصوص حضرت ابھی تشریف لے گئے، پروردگار عالم ان کی صحت میں، عمر میں، جمال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی عمر میں، ہمارے والدین کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم ممبر پہ جتنے بھی علماء کرام، حفاظ کرام حاضر ہیں پروردگار عالم، جو بھی شعراء کرام حاضر ہیں مولا پروردگار عالم سب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ حافظ مبارک علی صاحب کی بھی عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ تنظیم حضور مفتی اعظم ہند کی نسبت سے جو لوگ تنظیم چلا رہے ہیں مولا پروردگار عالم، عرفات رضا اور جتنے بھی کارکنان ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر اس علاقے میں مسلک اعلیٰ حضرت کو کام کر رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مولا پروردگار عالم ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے مولا پروردگار عالم ان کے سجانے کو قبول فرما، ہمارے آنے جانے کو قبول فرما۔ پروردگار عالم حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله